اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبیلا۔ اور تم لوگ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، مگر جو گزر چکا ہے، یہ بے حیائی کا کام ہے اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات بیان فرمائے، انہی میں سے ایک حکم یہ بھی بیان فرمایا کہ اس زمانے میں اپنے سوتیلی ماں سے بیٹا جو ہے نکاح کر لیتا تھا، اپنی ماں سے یعنی سوتیلی ماں سے بھی بیٹا جو ہے شادی کر لیتا تھا۔ تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ تم اپنے باپوں کی بیویوں سے نکاح نہ کرو الا یہ کہ جو پہلے ہو چکا، اس لیے کہ یہ بے حیائی کا کام ہے، بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے فرمایا۔ پھر اس کے بعد کی آیتوں میں ان عورتوں کا ذکر ہوا جن سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، نسب کے اعتبار سے، دودھ کے رشتے کے اعتبار سے، پھر اسی طریقے سے سسرالی رشتے کے اعتبار سے ان عورتوں کا ذکر ہوا جن سے نکاح نہیں کرنا چاہیے بلکہ حرام کر دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم من الرضاعہ وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ، یعنی تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری لڑکیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہن، اور تمہاری ساس، اور تمہاری وہ پرورش کردہ لڑکیاں جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو۔ ہاں اگر تم نے ان سے جماع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے تمہاری بہو تمہارے لیے حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، پھر اسی طرح دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا یہ بھی حرام ہے، الا کہ جو پہلے ہو گیا، یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ان آیتوں میں باقاعدہ ایک فہرست بیان کی گئی کہ خاص کر جن سے نکاح کرنا حرام ہے، چاہے وہ نسب کے اعتبار سے ہو، چاہے دودھ کا رشتہ ہو یا سسرالی اعتبار سے ہو۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا الجمع بین المرأة وعمتها وخالتها، یعنی بیوی اور اس کی پھوپھی کو، بیوی اور اس کی خالہ کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ جس طرح دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا حرام ہے، اسی طرح بیوی کی پھوپھی اور بیوی کی خالہ کو بیک وقت نکاح میں رکھنا یہ بھی حرام ہے، اللہ ہے کہ پہلے جو کچھ ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں یہ الگ بات ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک رشتہ وہ ہے جو دودھ کا رشتہ ہوتا ہے، کوئی آدمی اگر اپنی ماں کے علاوہ، کوئی بچہ اپنی ماں کے علاوہ دوسری عورت سے بچپن میں دودھ کی جو مدت ہے 2 سال، اس مدت کے اندر
اس کی چھاتی سے لگ کر 2 بار 3 بار 4 بار اس طرح چوس کر کے دودھ پی لیا تو یہاں سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، ماں کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اس کو رضاعت بولتے۔ رضاعت کا رشتہ بھی اسی طرح ہے جس طرح نسب کا رشتہ حرام ہوتا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں بن جاتی ہے اور اس کا شوہر جو ہے باپ بن جاتا ہے، اس کے بچے جو ہیں بھائی بن جاتے ہیں، بھائی بہن بن جاتے ہیں۔ یہ دودھ کا رشتہ بھی جو ہے باقاعدہ حرام ہے، ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی شادیاں ہو گئی تھی دودھ کے رشتے کی بہن سے۔ جب دودھ پلانے والی عورت نے آ کر یہ کہا کہ میں تم دونوں کو دودھ پلا چکی ہوں اور تم دونوں آپس میں بھائی بہن ہو، تو یہ معاملہ جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت کو قبول فرمایا اور اس نکاح کو جو ہے کینسل کر دیا۔ اس طریقے سے رضاعت سے رشتہ ثابت ہو جاتا ہے، بشرطے کہ دودھ جو ہے مدت رضاعت بچے کے 2 سال کے اندر ہو۔ مدت رضاعت 2 سال ہے، بچہ پیدا ہوا 2 سال کے اندر اگر کسی عورت کا دودھ پیا وہ عورت ماں بن جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یحرم من الرضاعہ ما یحرم من النسب، دودھ سے اسی طرح رشتے قائم ہوتے ہیں جس طریقے سے یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، نسب سے جس طرح رشتے ثابت ہوتے ہیں اسی طرح دودھ سے بھی رشتے ثابت ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو بھی خاص کر کے جو اپنے شوہر کی زوجیت میں ہیں حرمت میں شامل کیا، ان عورتوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتے جو پہلے سے کسی کی بیوی ہیں۔ والمحصنات من النساء، جو 5واں پارہ جو شروع ہوتا ہے، محصنات کے معنی وہ عورتیں جو کسی کی زوجیت میں ہیں، نکاح میں باقی ہیں، ان سے شادی نہیں کر سکتے، وہ بھی حرام ہیں، حرام کی فہرست میں وہ بھی آ جاتی ہیں۔ والمحصنات من النساء، تو اس طریقے سے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نکاح سے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں۔ پھر آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ خاص طور پر اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ حلال روزی کھایا کریں، حلال روزی کھائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، الا ہے کہ جو تجارت کا طریقہ ہے، حلال طریقہ ہے، آپس کی رضامندی سے کھایا کرو۔ اب یہاں جو ہے آیت کے اندر مختصر بات آئی لیکن بڑی تفصیل ہے اس کے اندر حدیثوں میں کہ ناجائز طریقے سے مال کھانے کا مطلب کیا ہے، باطل طریقہ کون سا ہے۔ قرآن کہتا ہے ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ، الا ہے کہ تجارت ہو جو آپس کی رضامندی کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ مال تمہارے حلال ہے۔ پھر اس کی وضاحت حدیث میں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا کہ باطل طریقے جو ہیں، مثال کے طور پر ہر وہ کام جس سے دوسرے کا مالی نقصان ہو، باطل طریقہ وہ بھی ہے، ہر وہ طریقہ جس سے دوسرے کا مالی نقصان ہو، جیسے چوری کا مال ہے، ڈاکہ ہے، کسی کے مال کو ہڑپ کر لینا ہے، دھوکہ دے کر کسی کے مال کو اپنے قبضے میں کر لینا ہے، یہ سب باطل طریقے جتنے بھی ہیں اس میں کسی کا نقصان ہو رہا ہے، جیسے کہ چاہے چوری کی شکل میں ہو، ڈاکے کی شکل میں ہو، چاہے جو ہے دھوکے کی شکل میں ہو۔ پھر اسی طریقے سے باطل طریقہ وہ بھی ہے جو سود کا طریقہ ہے، انٹرسٹ کا طریقہ ہے، یہ بھی حرام ہے۔ جس طریقے سے دھوکہ دینا حرام ہے، سود کا لین دین، سودی کا کاروبار، یہ سب حرام ہے فرما دیا۔ خاص طور پر ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی ایک ناجائز طریقہ ہے، ڈنڈی مارنا، صحیح نہیں تولنا، یہ بھی جو ہے ناجائز طریقہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے جوا ہے، لاٹھی ہے، پھر اسی طرح سٹہ بازی ہے، یہ سب جو ہیں ناجائز طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔
پھر اسی طریقے سے بعض تجارتیں ایسی ہوتی ہیں جو حرام چیزوں کی تجارت ہوتی ہے، حرام چیزوں کی تجارت، مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے شراب کی تجارت، سور لینا دینا بیچنا کھانا سب حرام ہے، خنزیر ہے، سور ہے یا کتے کی تجارت ہے، یہ سب جو ہیں حرام تجارتوں میں سے آ جاتی ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بازار میں چکر لگاتے ہوئے ایک دکان کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی چیز ہے ڈھیر کی شکل میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر میں سے بیچ میں ہاتھ ڈال کر دیکھے، جیسے پھلی چاول وغیرہ جیسا ڈھیر لگاتے تھے اس زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اوپر کا مال سوکھا ہے، اندر کا مال کیسا دیکھیں گے، بلکہ ہاتھ اندر ڈال کے دیکھا تو اندر کا مال جو ہے گیلا ہے۔ آپ نے پوچھا دکان والے سے کیا طریقہ ہے تم لوگوں کا، اوپر کا مال سوکھا ہے اور اندر کا مال گیلا ہے؟ تو دکان والے نے کہا یا رسول اللہ کل رات بارش ہوئی تھی، مال ذرا بھیگ گیا تھا، اس لیے جو ہے اوپر کا مال خشک رکھے ہیں اور اندر کا مال بھیگا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے کیوں نہیں بتا دیا پہلے سے؟ پھر فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ مال جو ہے A to Z صحیح ہونا چاہیے، اوپر کا مال صحیح، اندر کا مال گڑبڑ، اندر کے مال کے اندر خرابی، یہ سب جو ہے جائز طریقہ نہیں ہے۔ جو بھی مال جو ہے آدمی اگر ہول سیل میں لیتا ہے تو عام طور پر لوگ سیمپل کا مال اچھا مال دکھا دیتے ہیں، سیمپل کا جو مال ہوتا ہے لوگ جو ہے اچھی چیز دکھا دیتے، آپ مطمئن ہو کر گھر چلے جاتے، مال جب گھر پہ پہنچا تو مال ویسا نہیں ہوتا جیسے آپ دیکھ کر آئے تھے۔ عام طور پر آج کل آن لائن بزنس جو ہوتا ہے آرڈر پر لوگ منگاتے ہیں مال، لوگ جو ہیں انٹرنیٹ پر دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، مال بہت اچھا ہے، کپڑا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو بھی ہے صرف جو تصویر دیکھ کر لوگ خوش ہو جاتے۔ اب آن لائن سے جتنی چیزیں آتی ہیں اکثر پرانی چیزیں ہوتی الا ماشاء اللہ، کبھی مال جو ہے بالکل کھوسٹ ہوتا ہے، عیب کے ساتھ ہوتا ہے، جو آپ چاہتے تھے وہ مال نہیں رہتا، کبھی پارسل رہتا کبھی اندر کوئی چیز نہیں رہتی، ایسا بھی ہوتا ہے۔ آن لائن میں دھوکہ بہت ہوتا ہے، جو چیز آپ دکان میں جا کے خریدتے ہیں ویسا مال نہیں رہتا، لوگ خوش ہو جاتے گھر بیٹھے مال منگا لیا بول کر، اس میں بہت سارے دھوکے ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت جو ہے ہر وہ تجارت جس میں دھوکہ ہو اسے منع کرتی ہے۔ اس زمانے میں لوگ جو ہے مچھلی فروخت کرتے تھے، مچھلی جو ہے پانی میں موجود ہے، ابھی شکار بھی نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک مچھلی باہر نہ نکالو اس وقت تک اس کی تجارت نہ کرو۔ یا پرندہ ہے، پرندہ اڑنے والے پرندے کی باقاعدہ قیمت لگاتے، یہ جو پرندہ اڑتا ہے وہ شکار کر کے دیتا ہوں اس کی قیمت یہ ہے۔ تو اللہ رسول نے منع فرمایا جب تک چیز آپ کے ہاتھ میں نہ آ جائے، جب تک آپ اچھی طرح نہ دیکھ لو اس کو نہ تو خریدو نہ بیچو، جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اسے مت بیچو، مال آتا ہے آنے کے بعد بیچو، دیکھنے کے بعد بیچو، لا تبع ما لیس عندک، فرمایا جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کی تجارت بھی نہ کرو، آپ نے صاف صاف بیان فرمایا۔ اور ایک طریقہ ایسا بھی تھا وہ زمانے میں جانوروں کو لوگ بیچتے تھے، مثال کے طور پر بکری ہے، دودھ دینے والی بکری، اس کے دودھ کو جو ہے ایک دن دو دن چھوڑ کر کے تھنوں میں نتھارے بغیر دودھ جو ہے لا کر کے بیچتے تھے، اور دیکھنے والا خوش ہو جاتا ماشاءاللہ تھن میں بہت دودھ ہے، سمجھتا کہ صبح میں 5 لیٹر شام میں 5 لیٹر دودھ دینے والی بکری ہے، گائے ایسے ہی ہے، اونٹ ایسے ہی ہے، اونٹنی ایسے ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، دھوکہ ہے یہ سب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے اس طرح کا جانور خریدا، دیکھنے میں تو اس کے تھنوں میں دودھ نظر آ رہا تھا، بعد میں دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ معمول نہیں ہے، وہ مال دودھ جو ہے کم ہی نکلتا ہے، پہلی بار زیادہ نکل گیا جہاں دودھ نہیں نتھارے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، آپ کو جو اختیار ہے اگر آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا تو ایک سا کھانے پینے کی چیز کھجور وغیرہ دے کر کے اس کا مال واپس کر دو، چونکہ آپ نے دودھ استعمال کیا ہے اس لیے اس کی چیز کو واپس کر دو۔ تو اس طرح جو ہر وہ تجارت جس میں دھوکہ ہو شریعت اسے منع کرتی ہے اور اس کو جائز نہیں قرار دیتی۔ یہاں تک کہ بتوں کی تجارت کو بھی
آپ بہت ساری چیزیں بیچتے ہیں، اس میں سے جو ہے بتوں کی تجارت، تصویریں ہوتی ہیں، بتوں کی تصویریں ہوتی، توغرے ہوتے ہیں، جس میں شرک کے لیے آپ ذریعہ بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں، اس کو بھی شریعت حرام قرار دیتی ہے۔ بتوں کی خرید و فروخت، چاہے لوگ چاندی کا بناتے ہوں، چاہے توغرے بنا کے بیچتے ہوں، یہ سب جو ہے باطل طریقے ہیں۔ فرمایا تمہاری تجارت حلال ہونی چاہیے۔ ایک طریقہ ایسا ہوتا ہے، لوگ جو ہے سنڈے بازار کے نام سے بعض شہروں میں جا کر کے مال خریدتے ہیں، سنڈے بازار، اونلی سنڈے بازار، اس میں اللہ ماشاءاللہ اکثر چیزیں چوری کی ہوتی ہیں، سستا مال ملتا ہے، لوگ خوشی سے جا کے لے لیتے، حالانکہ اس میں اکثر و بیشتر اللہ ماشاءاللہ چوری کا مال ہوتا ہے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے یہ سستا مال ہے، چوری کا مال ہے، یہ خریدنا جائز نہیں آپ کے واسطے، اس لیے کہ آپ اس کے چوری میں آپ مدد کر رہے ہیں، چور کے چوری میں آپ کا مدد کرنا یہ بھی جائز نہیں آپ کے واسطے، چور کی چوری میں مدد کرنا بھی گناہ کے کام میں مدد کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، سنڈے بازاروں میں چوری کا مال لینا، بیچنا، خریدنا، یہ سب چیز یہ بھی شریعت جائز قرار نہیں دیتی۔ یہاں تک کہ تجارتوں کے اندر بعض مرتبہ آدمی جو ہے مردار بھی خریدتا ہے، بیچتا ہے، مرداروں کا، جیسے مرغی وغیرہ ہوتی ہے، سستے میں جو ہے آدمی خریدنے کے چکر میں رہتا ہے، مردہ بکریاں، پھر اسی طریقے سے مرغیاں، حالانکہ وہ اپنی جگہ حلال جانور تھے، لیکن جب مردہ ہیں تو اس کا حکم بھی جو ہے خریدنا بیچنا جائز نہیں ہوتا۔ خاص طور پر حرام تجارتوں سے بچنے کی پوری تاکید کی گئی ہے۔ ایمان والوں سے کہا گیا تمہارا کھانا پینا حلال طریقے سے ہو، اس لیے کہ تمہاری عبادت حرام تجارت سے قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، اللہ پاکیزہ چیز قبول کرتا ہے، اسی لیے قرآن میں بار بار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والو پاکیزہ روزی کھایا کرو، جو ہم نے آپ کو پاکیزہ چیز دی وہی کھانا، حرام چیزیں استعمال کرنا، خریدنا، بیچنا، یہ سب تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں یہ بیان فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد کی حیثیت کیا ہے، ایک فیملی کے اندر مرد کی حیثیت کیا ہے، فرمایا مرد نگران ہے گھر والوں پر، الرجال قوامون علی النساء، مرد حضرات عورتوں پر نگران بنائے گئے، عورتوں پر مردوں کو فضیلت دی گئی ہے، کس وجہ سے دی گئی؟ دو سبب اللہ بیان فرمایا، ایک سبب فطری ہے اور ایک ہے کسبی ہے۔ فطری کا مطلب اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقتور بنایا، جسمانی اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، صحت اور تندرستی کے اعتبار سے مرد جو ہے عورت پر قوی ہوتا ہے۔ دوسرا سبب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے عقل کے اعتبار سے، عورت کے مقابلے میں اس کی عقل، شعور، سمجھنے کی صلاحیت، یہ سب جو ہے عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے، اسی لیے حدیث میں عورتوں کو ناقصات عقل کہا گیا کہ عورت کی عقل جو ہے آدھی عقل ہوتی ہے، جبکہ مرد کو اللہ تعالیٰ کامل العقل بنایا۔ اب یہاں یہ بیان فرمایا ایک اور ایک سبب ہے مال خرچ کرنے کی وجہ سے مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد اس کا ذمہ ہے عورتوں کی پرورش کرنا، نان نفقہ، ان کے اخراجات برداشت کرنا، ان کی چھوٹی موٹی ضرورتیں برداشت کرنا، یہ سب مرد کا ذمہ ہے۔ کمانے کی ذمہ داری عورت پر اللہ نہیں رکھا، مرد کمائے گا، عورت جو ہے گھر چلائے گی، فطری نظام ہے، اللہ کا بنایا نظام جو ہے مرد کا ذمہ کمانا، عورت کا ذمہ گھر کے دیکھ بھال کرنا، گھر کی ضرورتیں پوری کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کو خوش رکھنا، یہ پورا ذمہ جو ہے عورت کا ہے۔ گھریلو معاملات عورت کے حوالے، گھر سے باہر کے معاملات مرد کے حوالے کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً،
وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے ذمہ داری کو جو ہے عورت کے حوالے کر دیتی ہے، عورت کو سرپرست بنا لیے، عورت کو نگران بنا لیے، عورت کو حاکم بنا لیے. ایسی قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ سب کام عورت کے ذمہ نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اذان دینے کی ذمہ داری مردوں کی ہے، عورتوں کی نہیں ہے. مردوں کی امامت مرد کریں گے، عورت نہیں کرے گی. جمعہ قائم کرنے کی ذمہ داری مردوں کی ہے. عید کی نماز پڑھانے کی ذمہ داری صرف اور صرف مردوں کی ہے. جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہونا، اللہ کے راستے میں جان دینے کی ذمہ داری مردوں کی ہے. عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ عورت کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً کمزور بنایا، ضعیف بنایا. وہ اپنے شوہر، اپنے بچے، اس کے مال، اس کی جان کی حفاظت کرنا یہ اس کا ذمہ ہے. گھر سے باہر جا کر کے جو ہے باہر کے کاموں کو سنبھالنا، حکومت کرنا، اقتدار پر آنا، یہ سب عورت کا ذمہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے لائق کام دیا ہے. جو پیدا کیا وہ بہتر جانتا ہے کہ عورت کس لائق ہے، عورت کی ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اسی لیے نان اور نفقے کی ذمہ داری شوہر پر ہے سوائے عورت پر نہیں ہے. کہ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ آپ بیوی جو کما کر لائے شوہر کو کھلائے پلائے. یہاں تک کہ آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں، اگر شوہر بیوی کو اس کا نان و نفقہ نہیں دے سکتا، فقیر ہے، کنگال ہے، عورت کو طلاق کا مطالبہ کرنے کا حق ہے. اگر شوہر نے اس کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، اس کے اخراجات کا، اس کے بچوں کی دیکھ بھال کا اگر ذمہ پورا نہیں کیا تو عورت مطالبہ کر سکتی ہے مجھے طلاق دے دو، یا قاضی کے پاس جا کر کے اپنا نکاح فسخ کرا لے سکتی ہے کہ میرا شوہر فقیر ہے، میرے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، خود کھا نہیں سکتا، مجھے کیا کھلائے گا وہ. تو یہ سب ذمہ مردوں کا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد حضرات نگران ہیں عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ نے فضیلت دی مردوں کو عورتوں پر، اور یہ لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اپنے بال بچوں پر. پھر اس کے بعد فرمایا فالصالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں. پھر نافرمان، اگر عورت نافرمان ہو جائے اس کا بھی طریقہ بتایا. شوہر کے تابع ہونا چاہیے بیوی کو. بیوی اگر نافرمان ہو گئی، شوہر کی بات نہیں مانتی، اس کے لیے قرآن کہتا ہے 3 طریقہ اپناؤ. پہلے سمجھاؤ، فعظوہن، نصیحت کرو بیوی کو نافرمانی سے باز آ جائے، شوہر کی خدمت کرے، اس کے بال بچے کی حفاظت کرے، شرمگاہ کی حفاظت کرے. بلکہ حدیث میں یہاں تک آیا وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، شوہر کی غیر حاضری میں اس کے جان و مال کی حفاظت کرتی ہے، ایسی عورت کے لیے کہا جائے گا جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جا. اذا صلت المرأة خمسها صامت شہرها اطاعت بعلها، 5 وقت کی نماز پڑھے، روزہ رکھے، شوہر کی خدمت کرے، اطاعت و فرما برداری کرے، اس کی غیر حاضری میں اس کے جان و مال کی حفاظت کرے، عزت و آبرو کی حفاظت کرے، ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت کے دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا. تو بیوی کو سمجھانا چاہیے اگر نافرمان ہو جائے. پھر فرمایا اس سے بھی کام نہیں ہوا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کا بستر الگ کر دو. فرمایا ان سے ہم بستری کرنا چھوڑ دو. تیسرا طریقہ بتایا، ضرورت پڑنے پر بیوی کو، شوہر کو یہ حق ہے ادب سکھانے کے لیے ہلکی پھلکی مار بھی مار سکتا ہے. وَاضْرِبُوهُنَّ، 3 طریقہ قرآن بتاتا ہے. اس کے باوجود عورت کے نافرمان ہونے کی وجہ سے اس کا نان نفقہ بند نہیں ہو جاتا. جب تک نکاح باقی ہے اس وقت تک شوہر پر بیوی کا خرچہ، اس کے بچوں کا خرچہ. اگر بچے جو ہیں لڑکے ہیں بلوغت تک باپ کے ذمے خرچہ، لڑکیاں ہیں شادی کرنے تک باپ کے ذمے ان کا خرچہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں تفصیل سے قرآن بیان کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے میاں بیوی کے درمیان صلح کرانے کی دعوت دیتا ہے. صلح میں فائدہ ہی فائدہ ہے. الصلح خیر، آپس میں سمجھوتا کر لینا، آپس میں جو ہے میل ملاپ کی کوشش کرنا، شیطان کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنا،
اس کی کوشش کرنا، اس کی بڑی اہمیت بتائی گئی۔ الصلح خیر، صلح میں فائدہ ہی فائدہ ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا میاں بیوی کا رشتہ کبھی ٹوٹ جائے۔ اسلام ہر لحاظ سے چاہتا ہے کہ رشتہ باقی رہے، باقی رہے، باقی رہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد خاص کر شوہروں سے، اگر تم کو تمہاری بیوی کی کوئی عادت پسند نہیں آئی، اس کی کوئی خوبی دیکھو، فرمایا اگر آپ کسی وجہ سے ناراض ہو گئے، کسی معاملے میں ناراض ہو گئے، بلکہ فوراً طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی خوبی دیکھو، یہ خوبی اس کی خامی پر غالب آ جائے گی۔ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا معلوم ہے؟ جب آپ نے کہا نکاح کی محفل میں نے قبول کیا، آپ کی بیوی بن گئی۔ جس وقت آپ نے کہا میں نے قبول کیا، اس وقت سے جو وہ آپ کی بیوی بن گئی، وہ آپ کی لونڈی بن گئی، آپ کی خادمہ بن گئی، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہنوں سے سب سے جدا ہو گئی۔ جس گھر میں عورت 18 سال، 20 سال، 22 سال گزار کے شادی کے بعد جب شوہر کے پاس آتی ہے، ہمیشہ کے لیے شوہر کی ہو جاتی ہے، اور اپنے ماں کے گھر میں جب جاتی ہے تو باقاعدہ وہ مہمان کے حیثیت سے جاتی، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، 8 دن کے لیے۔ سب سے بڑی خوبی یہی، شوہر کی خاطر اپنا خاندان چھوڑ دیتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جہاں تک ہو سکے نبھانے کی کوشش کرو، نبھانے کی کوشش کرو۔ عورت کے اندر ٹیڑھا پن ہے، حدیث میں یہ بھی آیا، عورت کے اندر، عورت کو اللہ جو بنایا ہے، کیسے بنایا معلوم ہے؟ آدم علیہ السلام کی پچھلی کی ہڈی سے بنایا۔ پچھلی کی ہڈیاں ٹیڑھی ہی رہتی ہیں، پچھلی کی جو ہڈیاں ہیں ٹیڑھی ہی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ، اس کی خامیوں کو برداشت کرو۔ اگر تم اس کی ٹیڑھے پن کو سدھارنے کی کوشش میں رہیں گے، نوبت جو ہے وہ ہڈی ٹوٹ جائے گی، فرمایا۔ ہڈی کے ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ اس کی خامیوں کے ساتھ اسے برداشت کر لو، اس کی خوبیاں بھی دیکھو۔ تمہارے بچوں کی ماں ہے، وہ سب سے بڑی خوبی۔ ایک تو گھر بار چھوڑ دیا اپنا، تمہارے بچوں کی ماں بن گئی، تمہارے بچوں کے لیے، تمہاری ماں کے لیے، تمہارے بھائی بہنوں کے لیے، سب کے لیے جو ہے اس کی قربانیاں ہی قربانی۔ اس لحاظ سے عورتوں کی قربانی دیکھیں گے تو مرد حضرات کبھی جو ہے طلاق کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے اگر کسی کا حق ہے عورت کے اوپر تو اس کے شوہر کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ ایک موقع پر ایک صحابی جو ہے قریب کے کسی ملک کو گئے اللہ کے رسول کے زمانے میں، وہاں کے بادشاہوں کو دیکھے لوگ آتے ہی سجدہ کرتے ہیں، آتے ہی سجدہ کرتے ہیں۔ مدینے میں آ کر اللہ کے نبی سے بولے، یا رسول اللہ، ہم لوگ دیکھے وہاں لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ تو آپ کو ہم کو کرنا چاہیے، آپ اس لائق ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں ہم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں نہیں، میرے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر سجدہ کرنا جائز ہی ہوتا تو بیوی اپنے شوہر کے لیے سجدہ کر سکتی تھی، لیکن اللہ نے اسے بھی حرام کر دیا ہے۔ گویا کہ اللہ کے بعد اگر سجدہ اگر جائز ہوتا تو عورتوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دی جاتی، لیکن چونکہ سجدہ حرام ہے غیر اللہ کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا۔ اور عورتوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے اگر شوہر اپنی ضرورت پر جب دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، عورت اس کی بات نہیں مانتی، شوہر ناراض ہو کے رات گزار لیتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے اس پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ شادی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک آدمی اپنی بیوی سے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر عورت شوہر کی فرما برداری نہ کرے، اس کی جائز خواہش پوری نہ کرے، اور آدمی زنا کی طرف چلا گیا تو سب سے بڑا گناہ کس کے اوپر ہوگا؟ عورت کے اوپر ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جس عورت نے شوہر کی دعوت پر لبیک نہیں کہا، شوہر ناراض کے ساتھ رات گزار لیا، جنت حرام ہو جاتی اس کے واسطے، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے۔ اسی لیے چاہے کہ عورتیں بھی اپنے شوہروں کی قدر کریں، اور شوہر بھی جو ہے اپنی بیوی کو
باندی نہ سمجھے، لونڈی نہ سمجھے، بلکہ جو دونوں آپس میں جب تک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ زندگی نہیں گزاریں گے زندگی نہیں گزرے گی. اسی لیے قرآن میں صاف صاف بیان فرمایا عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ، اچھے انداز سے پیش آؤ. قرآن جو ہے کہیں بھی یہ نہیں چاہتا کہ معاملہ جو ہے رشتہ ٹوٹ جائے. اسی لیے تاکہ سورہ النساء جو ہے عورتوں کے مسائل پر ہی مشتمل ہے. یہ ان کے مہر کے بارے میں ہے، کون سی عورت جس سے نکاح کرنا جائز ہے، یتیم عورتوں کے احکامات بیان فرمائے، یتیموں کے مال کی حفاظت کا ذکر آیا، اور عورت مرد کے تابع ہے، مرد نگران ہے، مرد حاکم ہے، عورت گھر کے اندر اس کی حکومت ہے، شوہر کا ذمہ گھر کے باہر کی ساری ذمہ داریاں نبھانا ہے. مرد اکثر باہر رہتا، بچوں کی تربیت کا پورا ذمہ عورت کے اوپر ہے. مرد پورا ٹائم دے نہیں سکتا، نوکری کے لیے چلے گیا، تجارت کے لیے چلے گیا. ان بچوں کی تربیت کا سب سے اہم ذمہ کس کا ہے؟ عورت کا ہی ہے. عورت کے لیے جو درجہ ملا ہے ایسے ہی نہیں ملا. ہو آپ لوگ بار بار سنے رہیں گے حدیث الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کیا فری میں مل جاتی جنت؟ وہ جنت پانے کے واسطے شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کو خوش رکھنا، اس کے بچوں کی صحیح تربیت کرنا، دیندار بنانا. اس لیے کہ یہ ایک عورت جو ہے ایک مدرسہ ہے. عربی شاعر کہتا ہے الام مدرستن، ایک عورت جو ہے مکمل طور پر ایک فیملی کے لیے ایک مدرسے کے قائم مقام ہے. اگر آپ نے نیک صالح عورت کا انتخاب کیا گویا کہ جو ہے پورے خاندان کے صحیح ہونے کے لیے گارنٹی ہے. نکاح میں ہم بار بار سنتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح جو ہے 4 بنیادوں پر لوگ عام طور پر کرتے ہیں. کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے، کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی خاندان دیکھتا ہے. اللہ کے نبی کیا بولے؟ اس کے دین کو دیکھو. بولے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دیندار عورت کو سلیکٹ کر لو، انتخاب کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ سورہ نساء اسی پر مشتمل ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب فرمایا. نیک عورتیں کیا ہیں؟ فرما بردار ہوتی ہیں، شوہر کی غیر حاضری میں اس کے جان و مال کی حفاظت کرتی ہیں، اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہیں. شوہر کی غیر حاضری میں اس کے بستر پر بھی کسی کو نہیں بٹھاتی. یہ نیک صالح عورت کی مثال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا کے اندر لاکھوں چیزیں ہیں، سب برتنے کا سامان ہے، لیکن وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، ایک انسان کے لیے دنیا کے ساز و سامان میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ نیک صالح بیوی مل جائے. بس نیک صالح عورت اگر کسی کی زندگی میں آ گئی دنیا ہی جنت اس کے واسطے، دنیا ہی جنت بن جاتی ہے. بشرطے کہ عورت کیا ہو؟ نیک ہو، صالح ہو، تکلیف میں ساتھ دینے والی، خوشحالی میں ساتھ دینے والی، شوہر کو خوش رکھنے والی، گھر میں داخل ہونے کے ساتھ ناشکری کے الفاظ نہیں بولنے والی، ہمیشہ صبر کرنے والی، خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنے والی، کبھی نافرمانی کے الفاظ استعمال نہیں کرے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں دیکھا ہمیں عورتوں کی بڑی تعداد ہے. فرمایا اس کی وجہ پوچھے، عورتیں پوچھے کیا سبب یا رسول اللہ؟ آپ نے کیا فرمایا؟ 2 سبب تمہارے اندر ہے. عورتوں سے کیا فرمایا؟ 2 چیزیں تمہارے اندر ہیں. تم کثرت سے لعن طعن کرتے، اٹھے بیٹھے تو غارت ہو جائے، تیرے پر لعنت ہو جائے تو تباہ ہو جائے. زبان پر غصہ آنے کے ساتھ جو ہے لعنت کے الفاظ، بیکار الفاظ، تو غارت ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، تو مر جانا. اپنے بچوں کو بھی نہیں بخشتی عورت. یہ سب جو ہے سبب ہے فرمایا جہنم میں جانے کا. اور ایک چیز کیا بولے؟ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں کثرت سے. کیا کھلائے پلائے، کیا بھی کھلائے پلائے، پوری زندگی عورت جو ہے پورے احسانات کو سامنے میں نہیں رکھتی، ہمیشہ ناشکری کا جذبہ سامنے آ جاتا. میں اس میں کیا بھی نہیں بولتا ہوں، ایک حدیث بولتا ہوں بس.
اللہ کے نبی نے فرمایا تم اگر کسی عورت کے ساتھ زندگی بھر احسان کرو، ایک مرتبہ تم نے اس کی خواہش پوری نہیں کی، اس کا مطالبہ پورا نہیں کیا، تو عورت کیا بولے گی فوراً؟ ما رأیت فیک خیرا قط، تجھے شادی کر لے کر کبھی زندگی میں کبھی خیر دیکھی ہی نہیں۔ پوری زندگی احسان کرنے کے باوجود ایک بار اگر خواہش پوری نہیں ہوئی، مطالبہ پورا نہیں ہوا، فلاں چیز خرید کر نہیں دیے، فوراً عورت کی زبان سے یہی جملہ نکلے گا، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بولے، عورت بولے گی ما وجدت فیک خیرا قط، تیرے اندر کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں، بڑا بیکار آدمی تو، تجھے کر لے کر پچھتا لکھوں میں۔ یہ اس طرح کی چیزیں عورت کی زبان سے نکل جاتی ہے فرمایا، اسی وجہ سے عورت جہنمی بن جاتی ہے فرمایا۔ سمجھ گئے؟ اس طریقے سے سورہ نساء کے اندر بڑی فیملی لائف سے متعلق بڑی باتیں بیان کی گئی۔ خاص طور پر ایک اور ایک چیز میں آپ کو بتا کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جب سے یہ اینڈرائڈ فون آیا تب سے کئی مصیبتیں آ گئی، کئی فساد آ گئے۔ چونکہ رشتے کی بات چل رہی، میں رشتے کی بات ہی بول رہا ہوں۔ ابھی جو ہے منگنی ہوئی بھائی، نسبت ہوئی، منگنی ہوئی، مطلب کیا ہے؟ انگیجمنٹ، گویا کہ رشتہ پکا ہوا، بس اتنا ہی، اس سے کوئی رشتہ قائم نہیں ہوا۔ ادھر منگنی ہو گئی سمجھو، شادی بھی نہیں ہوئی، اصل چیز شادی ہے، شادی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی وہ لڑکا اور لڑکی کو جو ہے ملنے کی آزادی مل جاتی، فون میں، ویڈیو کال میں، حرام ہے میرے دوستو۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے وہ مرد و عورت اجنبی ہی ہیں۔ وہ ماں باپ کو بھی غیرت چاہیے، ماں باپ کو غیرت چاہیے، جب تک جو ہے نکاح نہ ہو جائے آپس میں بات چیت کرنے کے لیے ویڈیو کال، کانفرنس کال، فلاں کال، کوئی چیز نہیں ہونا جب تک نکاح نہ ہو جائے۔ بلکہ جو ہے سمجھیے کہ ابھی یہ رمضان ہے، شعبان میں جو ہے کوئی نسبت ہو گئی تھی، بولو شادی شوال میں ہے، شادی ابھی ہوئی بھی نہیں اور اس کے لیے جوڑے خریدنا، رمضان میں جو ہے دلہن کے لیے جوڑا، ادھر سے جو ہے دلہے کے لیے جوڑا، کیا ضرورت بھائی؟ وہ تو رشتہ نہیں ہوا نا، نہ داماد ہوا نہ بہو ہوئی تمہاری۔ پھر اس کے علاوہ افطار پارٹیاں، افطار پارسل، 50 آدمی کھائے جیسا، 100 جیسے یہ سب حرام ہے میرے دوستو۔ آپ کا رشتہ ہوا نہیں، رشتہ ہونے کے بعد کھلاؤ پلاؤ سب چیزیں، خواہ مخواہ ایک مرد کے اوپر، گھر کے بڑے کے اوپر ایک بوجھ ہے یہ سب چیز، رسم اور رواج، ہندوانہ رسم و رواج، نسبت کے نام سے باقاعدہ جو ہے عیدی کے پیسے الگ، کیا نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ رشتہ ہو پھر اس کے بعد آپ کھلاؤ پلاؤ، جتنا خرچ کرو کوئی بات نہیں۔ جب نکاح ہی نہیں ہوا تو پھر اس کے پہلے افطاری کے نام سے پارٹیاں، پارسل بھیجنا شروع ہو جاتا، کپڑے خرید کر دینا، پھر ادھر سے ادھر سے تبادلہ ہونا شروع ہو جاتا۔ کس بنیاد پر؟ جب تک میں نے قبول کیا، آپ نہیں بولے وہ بیوی نہیں بنی، نکاح نہیں ہوا تو رشتہ قائم نہیں ہوا۔ منگنی کو کیا سمجھ لیا ہم لوگ گویا کہ رشتہ، بلکہ بعض جگہ بے حیائی کے طور پر لڑکی ساتھ میں گھومنا بھی شروع کر لیتی۔ مغربی تہذیب ہے یہ سب، اسلامی تہذیب نہیں ہے، اسلامی معاشرہ نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ماں باپ کو جو ہے دینداری چاہیے میرے دوستو، خاص طور پر اپنے بچیوں کی حفاظت کرنا، اپنے گھر کو اسلامی ماحول سے، اسلامی ماحول بنانا اپنے گھروں کا، وہ کام نہیں کرنا جو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہے۔ خاص طور پر یہ سورہ نساء جو ہے ہمارے گھروں سے متعلق ہے، ایسا نہیں کہ ہم یہاں مسجد میں بیٹھے آسمان کی باتیں کرتے، نہیں، یہ سورہ نساء کے اندر جو احکامات ہیں، وراثت کے احکامات، یتیم کے مال کی حفاظت، مہر کا مسئلہ، عورت کے نان و نفقہ کا مسئلہ، سب ہمارے گھروں کے مسائل، زندگی سے متعلق مسائل ہے میرے دوستو۔ اس کو سوچ کر سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور جتنے خرافات ہیں، رسم و رواج ہیں، ان سب کو جو ہے توڑو، چاہے لوگ 1000 مجھے بخیل بولیں، ممکن ہے لوگ بخیل بولیں گے، کنجوس بولیں گے، بولنے دو، کوئی بات نہیں۔ اللہ اس کے رسول کے فرمان سے ہٹ کر رسم و رواج کی کوئی اہمیت نہیں، چاہے پوری بستی ہم لوگ گالی دے، کوئی بات نہیں۔ بے حیائی ہے،
اسلام اسلام ہی ہے، شریعت شریعت ہی ہے۔ اسلام کو جو ہے اپنی زندگی میں اپنے گھروں میں نافذ کرو، تب جو اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں سکون بھی دے گا، زندگی میں برکت بھی دے گا اللہ تعالیٰ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد والحمد للہ رب العالمین۔